دوستو یہ ہارر مووی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ مووی کے شروع میں ہمیں ایڈ وان اور لارین وان دکھائے جاتے ہیں جو ایک کانفرنس میں ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے پیرانارمل اور سپر نیچرل ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلے سین میں ایک کپل کیرولین پین اور راجر پین کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ پوری فیملی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا ڈاگ گھر کے اندر نہیں جا رہا تھا۔ وہ کسی وجہ سے ڈرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی چیز ہے اور وہ اندر نہیں جانا چاہتا۔ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، اینڈریا، نینسی، کرسٹائن، سینڈی اور اپریل۔ اب وہ گھر کے اندر کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اپریل کو گھر کے پیچھے ٹری سے ایک میوزک باکس ملتا ہے جس پہ مرر بھی لگا ہوا ہے۔ باقی لڑکیاں گھر کے اندر ہائیڈ اینڈ کلیپ کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان سے ایک پائن ووڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پائن ووڈ کسی خفیہ ڈور کو چھپانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ ان کے فادر وہاں آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سٹور روم ہے۔ وہاں ایک پیانو اور کافی پرانی چیزیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ڈاگ پریشان ہوتا ہے اور بھونک رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب کیرولین اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر بہت زیادہ زخموں کے نشانات ہیں اور گھر کی سب گاڑیاں بھی 3:07 پر رکی ہوئی ہیں، اور ان کی بیٹی اپریل کو ان کا ڈاگ باہر مرا ہوا ملتا ہے، یعنی پہلی ہی رات انہیں گھر میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اگلا سین ہمیں ایڈوان کے گھر میں گوسٹ میوزیم دکھایا جاتا ہے جہاں ایک رپورٹر بھی ہوتا ہے۔ ایڈ رپورٹر کو بتاتا ہے کہ یہاں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنات بھوتوں کی ہیں اور ان میں سے کچھ جادو ٹونے میں استعمال ہوئی ہیں۔ ہم جب کوئی ایگزورسم کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سائے والی چیز لے آتے ہیں اور یہاں رکھ دیتے ہیں، اور یہ گوسٹ مہینے میں ایک بار یہاں آ کر پریئر بھی کرتے ہیں۔ ایڈ اسے اینابل ڈول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس ڈول کو ایک بری شیطانی طاقت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر فارم ہاؤس میں واپس آتے ہیں۔ یہاں جیسے ہی رات کے 3:07 ہوتے ہیں تو گھڑیاں خود بخود رک جاتی ہیں اور بری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹائن سوئی ہوئی ہے تو اس کے پاؤں کوئی زور سے کھینچتا ہے اور اسے بہت بری اسمیل بھی آتی ہے۔ سینڈی کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ چلتے چلتے اینڈریا کے روم میں چلی جاتی ہے اور بہت کریپی طریقے سے الماری کے ساتھ اپنا سر مار رہی ہوتی ہے۔ اگلی صبح کیرولین کی باڈی پر ایک اور زخم کا نشان ملتا ہے۔ روجر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹری پر ایک کبوتر آتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نیچے گر کر تڑپنے لگتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ٹری پر بری طاقتوں بھوتوں کا سایہ ہے۔ اپریل اور کیرولین گھر پر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ اپریل کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب اپریل ضد کرتی ہے کہ کیرولین اس کے ساتھ ہائیڈ اینڈ کلیپ کھیلے۔ جب کیرولین اسے ڈھونڈتے ہوئے اینڈریا کے روم میں جاتی ہے تو وہاں پر الماری خود بخود کھل جاتی ہے۔ الماری میں سے کوئی ہاتھ کو باہر نکال کر کلیپ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر کیرولین شاکڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ اس کے بعد پھر سے کوئی سوتے ہوئے کرسٹین کا پاؤں کھینچتا ہے۔ اس دفعہ کوئی بہت زور سے اس کا پاؤں کھینچ رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اور اس کی پوری فیملی کو ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ نینسی بھی وہاں ہوتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اور بہت بری اسمیل بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ صبح کرسٹین مام، ڈیڈ اور پوری فیملی کو یہ بات بتاتی ہے۔ یہ سن کر وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کیرولین دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر زخم کے نشان بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اسے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب وہ روم میں جا کر دیکھتی ہے تو سب بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک سے گھر میں عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کے سب فوٹو فریمز خود سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اسے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے۔ وہ اسے فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو وہ بیسمنٹ کے قریب پہنچنے پر ڈور خود بخود کھل جاتا ہے۔ بیسمنٹ میں جانے کے بعد جب وہ واپس جانے لگتی ہے تو ڈور خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگتی ہے۔ اس کی طرف کوئی پلے بال پھینکتا ہے۔ وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اب ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ماچس جلاتی ہے تو کوئی لڑکی پیچھے سے اسے ڈرا رہی ہوتی ہے اور کلیپ کرتی ہے۔ کیرولین اب بیسمنٹ میں پھنس جاتی ہے۔ اب وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سینڈی پھر سے اینڈریا کے روم میں پہنچ کر الماری سے سر پٹک رہی ہوتی ہے۔ اینڈریا اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلا لیتی ہے۔ اسی دوران اس الماری کا ڈور خود بخود اوپن ہو جاتا ہے۔ جب اینڈریا اسے دیکھتی ہے تو الماری کے اوپر ایک خوفناک گوسٹ عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ خوفناک ڈیمن عورت اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب روجر گھر آ جاتا ہے اور اسے گھر سے چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بیسمنٹ کا ڈور کھولتا ہے اور کیرولین کو آزاد کرواتا ہے۔ وہاں سے وہ اوپر جاتے ہیں اور سب بچوں کو ایک روم میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ سب ان واقعات سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گھر میں بھوتوں کا سایہ ہے اور خوفناک قسم کے بھوت اور چڑیلے ہیں جو انہیں ڈرا رہے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بھی ہیں۔
اب اگلے سین میں ہم ایک یونیورسٹی دیکھتے ہیں جہاں ایڈ سپر نیچرل چیزوں پر لیکچر دے رہے ہیں۔ اسی آڈینس میں کیرولین بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ لیکچر کے بعد وہ ایڈ اور لورین سے ملتی ہے اور انہیں اپنے گھر میں ہونے والے خوفناک واقعات کے بارے میں بتا کر کہتی ہے کہ وہ ان کے گھر آئیں۔ وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ تب کیرولین اور روجر انہیں سب کچھ بتاتے ہیں کہ خوفناک واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گھر سے گندی بو آتی رہتی ہے، گھڑیاں 3:07 پر رک جاتی ہیں، رات 3 بار ڈور ناک ہوتا ہے اور جو بھی برڈ ان کے گارڈن میں آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ لورین اور ایڈ بتاتے ہیں کہ یہ سب اشارے ہیں کہ اس گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے۔ پھر وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں لورین دیکھتی ہے کہ کچھ اچھا نہیں چل رہا، وہ خطرناک شیطانی طاقتیں قابض ہیں۔ لورین اور ایڈ ان سے گھر میں ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور انہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ لورین اپریل سے اس کے فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ پھر اپریل اسے میوزک باکس دیتی ہے جس میں مرر بھی ہوتا ہے۔ لورین مرر میں دیکھتی ہے کہ اس بچے ٹرائی کی سول ہے جس کے بارے میں اپریل سے اس نے پہلے پوچھا تھا۔ پھر وہ ٹری کے پاس جاتی ہے جہاں سے اپریل کو وہ میوزک باکس ملا تھا، تو تبھی لورین وہاں اس گوسٹ کو دیکھتی ہے جو اس فیملی کو پریشان کر رہا تھا۔ اب لورین کیرولین اور راجر کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں خطرناک شیطانی طاقت کا سایہ ہے اور جب وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے ان کو دیکھ بھی لیا تھا۔ یہ بدرو ایک کالے شیطان کی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے راجر، کیرولین اور بچوں کے پیچھے بھی ان کا سایہ دیکھا تھا۔ اب صورتحال اتنی خراب ہے کہ یہ شیطان بھوت اس فیملی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور تنگ کرتے رہتے ہیں۔ گھر چھوڑنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ جہاں بھی جاؤ گے یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ایگزورسم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے چرچ سے اجازت لینی پڑے گی اور چرچ تب ہی اجازت دے گا جب ہم انہیں ثبوت دیں گے۔ لورین بتاتی ہے کہ ان بھوتوں میں ایک ایسا بھوت بھی ہے جس کے دل میں شدید نفرت بھری ہوئی ہے۔ جب واپس آ کر ایڈ ان کے گھر میں کی گئی ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں تو اس میں سے صرف ان کی آواز آتی ہے، کیرولین اور روجر کی نہیں آتی۔ اب لورین ایڈ کو اس جگہ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک آدمی یہ گھر بنایا تھا اور ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو کالے جادو پر یقین رکھتی تھی۔ وہ عورت شیطان کی پجارن تھی اور خود بھی کالا جادو کرتی تھی۔ اس عورت کا نام بادشیبہ تھا۔ اس نے اپنے 7 دن کے بچے کو جلا کر شیطان کو قربانی دے دی تھی۔ ایسا کرتے اس کے ہسبینڈ نے اسے دیکھ لیا تو بادشیبہ وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے۔ باہر جو درخت لگا ہے اس سے لٹک کر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ گھر ہانٹڈ ہو گیا اور مختلف واقعات پیش آنے لگے، جیسے اس گھر سے ایک رورین نام کا بچہ گم ہو گیا تھا جس کے غم میں اس کی ماں نے گھر کے سٹور روم میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس گھر کی ہمسائی نے بھی یہاں خودکشی کی اور ایک اور بچہ بھی یہاں پول میں ڈوب کر مارا گیا تھا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پلیئر خود بخود پلے ہوتا ہے اور ایڈ کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک گوسٹ کی خوفناک آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اس وقت ٹائم بھی 3:07 ہو رہے تھے۔ اگلے دن ایڈ اور لورین روجر کے گھر جاتے ہیں اور سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں تاکہ وہ چرچ کو وہ ثبوت دکھا سکیں اور اس کے بعد وہ اس گھر میں ایگزورسم کر سکیں۔ اس کام کے لیے ایک پولیس آفیسر اور ایک لڑکا بریڈ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ گھر کے ہر طرف کیمراز اور وائس ریکارڈر لگا دیتے ہیں۔ ایڈ گھر کے ہر کونے میں ہولی واٹر چھڑکتا ہے تاکہ اس سے گوسٹ ڈسٹرب ہوں اور اگر وہ کوئی موومنٹ کریں تو وہ کیمرہ میں انہیں ریکارڈ کر سکیں۔ اچانک سے بیسمنٹ کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے۔ ایڈ اور لورین وہاں اندر چلے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں کچھ خاص نہیں ملتا۔ وہ واپس آتے ہیں تو ڈور پھر سے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس رات انہیں وہاں کچھ خاص نہیں ملتا اور اگلی صبح وہ سب نارمل ناشتہ کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایڈ کیرولین کو کہتا ہے کہ تم ریسٹ کر لو، میں اور لورین سب سنبھال لیں گے۔ لورین جب کپڑے سکھانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بادشیبہ کپڑوں کی تار کے پچھلی طرف کھڑی ہے۔ پھر وہ کپڑا اڑ کر کیرولین کے روم کی کھڑکی کے ساتھ جا کر چپک جاتا ہے۔ پھر کپڑا وہاں سے اڑتا ہے تو لورین کو وہاں بادشیبہ کی روح نظر آتی ہے۔ لورین اس کے روم کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بادشیبہ کیرولین کو پوزیس کر لیتی ہے اور خوفناک چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پولیس آفیسر کو ایک لڑکے کی چیخوں کی آواز آتی ہے۔ پھر اسے اس لڑکی نوکرانی کا گوشت نظر آتا ہے جس نے خودکشی کی تھی۔ وہ پولیس آفیسر پر اٹیک کرتی ہے اور اسے کافی ڈراتی ہے۔ پھر نینسی اینڈریا کے روم میں سوتے ہوئے چلی جاتی ہے اور روم لاک کر لیتی ہے۔ جب نینسی چل رہی ہوتی ہے تو سب کیمراز اس کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ نینسی کو روم سے آواز آتی ہے کہ چھپ جاؤ۔ وہ سب روم کی طرف بھاگتے ہیں تو وہاں انہیں نہ بچہ نظر آتا ہے نہ نینسی ملتی ہے۔ ایڈ اسے ٹارچ کی مدد سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دیوار میں ہول ہوتا ہے اور وہ 2 دیواروں کے بیچ خالی جگہ میں چھپی بیٹھی ہوتی ہے۔ اپریل بتاتی ہے کہ جب بھی اورورے ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ اسی جگہ جا کر چھپتا ہے۔ لورین وہاں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس جگہ ٹوائز پڑے ہیں اور میوزک پلے کی جگہ بھی۔ لورین کو وہاں سے رسی بھی مل جاتی ہے جس کی مدد سے بادشیبہ نے سوسائڈ کی تھی۔ اچانک سے ایک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور لورین نیچے گر جاتی ہے۔ وہ ایک سٹور روم میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ میوزک باکس کے شیشے میں دیکھتی ہے تو اورورے کی مدر نظر آتی ہیں جو بری طرح سے رو رہی تھیں۔ اورورے کی مدر اسے بتاتی ہیں کہ
اس نے اس سے ایسا کروایا تھا، اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں باتشیبہ کا گوشت آتا ہے اور لورین کو ڈرا دیتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہے تو گوشت اس کی لاکٹ کو پکڑ کر اسے کھینچتا ہے، لیکن لاکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لاکٹ اسے اس کی بیٹی جوڈی نے دیا تھا۔ لورین باہر آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ یہ گوشت صرف ماؤں پر ہی حاوی ہوتا ہے، اور ماؤں سے ان کے بچے کو مرواتی ہے۔ اچانک سے گھر کے سارے کراس گرنے لگتے ہیں اور نینسی کو کوئی انویزیبل چیز اٹھا کر گھسیٹنے لگتی ہے، ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے اسے چھڑاتے ہیں۔ اب راجر یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ یہ سب چرچ کو بتائیں گے اور اس گھر کا ایگزورسم کریں گے۔ اب لورین کو اس کی بیٹی کی آواز آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کی لاش پول میں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ایڈ کو بتاتی ہے کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہماری بیٹی بھی خطرے میں ہے۔ پھر وہ چرچ میں آتے ہیں اور فادر کو بتاتے ہیں کہ اس گھر میں گوسٹ ہیں، سب ثبوت دکھاتے ہیں جس میں نینسی کی پکچرز بھی ہیں۔ فادر کہتا ہے کہ ان ایگزورسم کے لیے آگے سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ یہ لوگ کیتھولک نہیں ہیں۔ پھر ہمیں لورین ایڈ کی بیٹی جوڈی دکھائی جاتی ہے۔ باتشیبہ کا گوسٹ اب اس لاکٹ کی مدد سے اس تک پہنچ جاتی ہے اور اسے ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا پاؤں زور سے کھینچتی ہے تو وہ جاگ جاتی ہے اور ڈر بھی جاتی ہے۔ وہ اپنے مام ڈیڈ کو ڈھونڈتے ہوئے روم سے باہر آتی ہے۔ وہ کسی وجہ سے میوزیم کا ڈور کھول کر اندر چلی جاتی ہے جہاں ہانٹڈ چیزیں پڑی تھیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہاں اینیبل ڈول غائب ہے۔ وہ باہر آتی ہے تو اسے باتشیبہ چیئر پر بیٹھی نظر آتی ہے جس کی گود میں اینیبل ڈول ہوتی ہے۔ اب باتشیبہ جوڈی پر بھی اٹیک کر دیتی ہے اور مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی، ایڈ اور لورین وہاں آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیرولین اپریل اور کرسٹین کو گاڑی میں کہیں لے جا رہی ہوتی ہے۔ روجر اس بارے میں ایڈ کو انفارم کرتا ہے۔ ایڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ واپس اس ہانٹڈ گھر میں جا رہی ہے کیونکہ وہ باتشیبہ کے اثر میں ہے اور وہ اپنے بچوں کو مارنے والی ہے۔ باتشیبہ ماؤں سے بچوں کو مرواتی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے بچے کو مارا تھا۔ وہ اپنی غلطی بار بار دہرا رہی ہے لیکن دوسری ماؤں سے۔ اب سب لوگ جلدی سے اس گھر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیرولین کرسٹائن کو مارنے والی ہوتی ہے، وہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اپریل یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور کسی جگہ جا کر چھپ جاتی ہے۔ جب وہ کیرولین کو گھر سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گوسٹ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ گوسٹ اسے گھر سے باہر نہیں جانے دے گا، اگر وہ گئی تو وہ اسے مار دے گا۔ گوسٹ کیرولین کو کھینچ کر اسٹور روم میں لے جاتا ہے۔ وہ سب اس کے پیچھے جا کر بچانے کی اور قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ گوسٹ بہت طاقتور تھا اور اس کی حالت بہت خراب کر دیتا ہے۔ وہ قابو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیرولین بے قابو ہو چکی تھی اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کسی طریقے سے وہ اسے پکڑ کر چیئر سے باندھ دیتے ہیں اور ایڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ فوراً اس جگہ کا ایگزورسم کریں گے۔ جیسے ہی ایڈ ایگزورسم شروع کرتا ہے وہاں شیطانی طاقتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لیکن ایڈ نہیں رکتا اور پڑھنا جاری رکھتا ہے۔ گوسٹ کیرولین کی چیئر کو ہوا میں اڑاتا ہے اور پھر نیچے پھینک کر چیئر توڑ دیتا ہے۔ اب کیرولین آزاد تھی اور وہ ایڈ کو روکنے کے لیے اس پر اٹیک بھی کرتی ہے تاکہ وہ مر جائے اور ایگزورسم رک جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف تھامس اپریل کو ڈھونڈ لیتا ہے اور کیرولین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپریل کہاں ہے اور اس کے لیے وہ اپریل کے پاس آتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپریل کو مارتی ایڈ وہاں کر ایگزورسم کمپلیٹ کرتا ہے۔ ایڈ باتشیبہ سے اوتھ لیتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن کیرولین پر وہ اب بھی حاوی ہوتی ہے تو روجر اور لورین اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اسے اس کی فیملی، بچے، ہسبینڈ کی یادوں کو بتا کر اسے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ گوسٹ کا مقابلہ کر سکے اور وہ اس کے عرصے سے باہر آ سکے، اور یہی ہوتا ہے، فیملی کا پیار اسے واپس لے ہی آتا ہے تو گوسٹ اسے مجبوراً چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب کیرولین اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ اب وہ سب نارمل طریقے سے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اپریل لورین کو اس کا لاکٹ واپس دیتی ہے۔ اینڈ میں ایڈ اس میوزک باکس کو اپنے میوزیم میں رکھ دیتے ہیں اور یہیں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔